أنت سيد هذا الكون نحن نحيي. معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو ماں باپ کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالی بغیر ماں باپ کے دنیا میں بھیج سکتا ہے اور بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ تو جس طرح انسان حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی اس دنیا میں انسان پیدا کیے گئے، سب کسی نہ کسی کے واسطے سے پیدا ہوئے۔ انسان ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیے گئے، تو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی ضرورتوں میں کام آئے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی میں، بھلائی میں ایک دوسرے کو یاد کیا کرے۔ اللہ تعالی بھلائی کرنے والا ہے اور بھلائی کو پسند کرتا ہے۔ پچھلے 2 جمعے سے ماں باپ کے کیا فضائل ہیں اور ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اولاد کے اوپر، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ وہ اولاد بڑی ہی خوش نصیب اولاد ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دولت سے نوازا ہے اور ان کی زندگی صحیح سلامت رکھی ہے۔ وہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بہت مالدار ہے، اس لیے کہ ان کے گھر میں 2 ایسی دولت اور 2 ایسے خزانے ہیں جو دنیا میں نہیں مل سکتے، وہ ماں باپ کی شکل میں ہے۔ ماں اگر گھر پہ موجود ہو تو بیٹا اپنی تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر کامیابی کے راستے میں چلا جاتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے کیسے تڑپتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیسے اتارتی ہے آسمان سے، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ماں کی جو تڑپ ہوتی ہے اپنے بچے کے تعلق سے، جو ان کے دل میں درد ہوتا ہے، جو مامتا ہوتا ہے، وہ دنیا میں کسی انسان کے اندر نہیں ہو سکتا۔ ماں کے دل میں جو درد ہے، ماں کے دل میں جو محبت ہے، وہ محبت کسی دوسری عورتوں کے اندر بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، جب حاجی حج کو جاتا ہے اور پوری دنیا سے لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، تو حج میں جو کام کیا جاتا ہے، جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں، عمرے میں جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، زمزم کا پانی ہے، قربانی ہے، کنکریاں مارنا ہے۔ تو یہ جو حج کے جو ارکان ہیں، آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کام ہیں، یہ جو ارکان ہیں، یہ کسی ماں کے درد اور تڑپ کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیر خوار بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا تھا۔
مکے کی سنگ لاخ اور چٹیل میدان، جہاں ایک قطرہ پانی نہیں تھا، جہاں ہریالی نہیں تھی، جہاں چرند و پرند نہیں تھے، ایسی پتھریلی زمین میں، پہاڑی والی زمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا۔ جب پانی ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے کو پانی پلانے کے لیے پریشان ہو گئی۔ تو اس پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آ جائے، کبھی ادھر دیکھتی پانی نظر آ جائے۔ اونچائی پر گئی صفا پہاڑی کہ وہاں سے دیکھیں گے تاکہ کوئی پانی کا چشمہ نظر آ جائے۔ مروہ کی پہاڑی پر چڑھ گئی تاکہ کوئی پہاڑی کے نیچے کوئی چشمہ نظر آ جائے، پانی نظر آ جائے۔ تو بار بار جو صفا اور مروہ کے درمیان میں چڑھی ہیں، چلی ہیں، اپنے بچے کی محبت میں جو تڑپی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ تڑپنا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا یہ تڑپنا اپنے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کے لیے یہ لازم کر دیا گیا۔ اب قیامت تک جو حاجی حج کرے گا، جو عمرہ کرنے والے عمرہ کریں گے، ان کے درمیان صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا، چکر لگانا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو ماں کی تڑپ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا، ماں کے تڑپنے کو، ماں کے چلنے کو، اپنے بیٹے کے لیے، بچے کے لیے بے قرار رہنے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا، حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ تو ماں کا جو درد ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں، اور ماں کی جو محبت ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں، یہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی، یہ ماں کے دل ہی میں اللہ اتارتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو عورتیں ایک بچے کو لے کر حاضر ہوئیں اور دونوں نے اس بچے پر اپنے بچے ہونے کا دعویٰ پیش کیا۔ دونوں عورت کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اب بچے کے چہرے کو دیکھ کر تو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ یہ کس عورت کا بچہ ہے، لیکن دونوں عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بادشاہ سلامت، یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سوچنے لگے کہ اب کیسے فیصلہ کیا جائے، یہ بچہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، تمہاری بھی دلیل اور تمہاری بھی دلیل، دونوں کی دلیل صحیح ہے، اب میں فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے بہتر یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس بچے کو دو ٹکڑے کر دیا جائے اور دونوں کو آدھا آدھا دے دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ قتل نہیں کر سکتے تھے، لیکن جانچنے کے لیے اور دونوں کے دل کو ٹٹولنے کے لیے اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا دونوں کو دے دیا جائے گا۔ تو جیسے اس بچے کو لٹایا گیا اور تلوار منگائی گئی، تو جو عورت حقیقت میں اس بچے کی ماں تھی، اس کا دل پسیج گیا، اس عورت کا دل رونے لگا، اس ماں کا دل تڑپنے لگا۔
اور اس نے بادشاہ سلامت کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عرض کیا اس خاتون نے کہ اے بادشاہ سلامت، اللہ کے نبی، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، مجھے بچہ نہیں چاہیے، آپ اسی عورت کو بچہ دے دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے اور اس بچے کو اسی عورت کے حوالے کر دیا جو عورت کہہ رہی تھی کہ بچہ آپ مجھے نہیں، آپ اس کو دے دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ جو عورت اپنے بچے کو اپنی نگاہوں کے سامنے قتل ہونا دیکھ سکتی ہے وہ حقیقت میں وہ بچے کی ماں نہیں ہو سکتی۔ جو ماں ہوگی اپنے بچے کو تڑپنا نہیں دیکھ سکتی، جو ماں ہوگی اپنے بچے کو اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی، جو عورت ماں ہوگی وہ اپنے بچے کی بیماری میں، دکھ میں، پریشانی میں کبھی سکھ نہیں سکتی، کبھی سکھ نہیں پا سکتی، کبھی وہ مسکرا نہیں سکتی۔ اپنے بچے کی تکلیف پر رونا، تڑپنا اور بے قرار ہو جانا، یہ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کی علامت ہوتی ہے، ایک ماں ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ عورت اسی کا ہے جو عورت منع کر رہی ہے کہ آپ قتل نہ کریں بچے کو، آپ بچہ اسی عورت کو دے دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ماں ہوتی ہے اس کے دل میں اپنی اولاد کی بہت محبت ہوتی ہے، اتنی محبت کسی دوسری عورت میں بھی نہیں ہوتی۔ عورت کے اندر محبت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، لیکن اپنی اولاد کی جو محبت ماں کے دل میں ہوتی ہے وہ کسی دوسری عورتوں میں بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ماں کا درجہ اتنا زیادہ رکھا ہے کہ جس ماں نے تمہیں پالا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، تمہاری تربیت کی ہے اور ہر قدم پر تمہاری رہبری رہنمائی کی ہے، جب تک تم بڑے نہیں ہو گئے، جب تک تمہیں چلنا پھرنا نہیں آ گیا، ہر قدم پر تمہیں چلاتی تھی، بولنے سکھاتی تھی، پکڑنا سکھاتی تھی، اور اگر کوئی سخت چیز تمہارے دانت کے نیچے آ جائے تو وہ ماں نکال کر اپنے دانتوں سے چبا کر تمہیں دیتی تھی۔ اس ماں کا حق ادا کیا کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت کسی کی نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اپنی ماں کی، اپنے باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ کاش، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان انتقال کر گئی تھیں، آپ بچپن ہی میں تھے اور آپ کی امی جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ باپ کا تو اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، تو آپ یتیم پیدا ہوئے، در یتیم۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تب آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں رات میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، میں رات میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا، نیت باندھ چکا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور میری امی مجھے آواز دیتی، اے محمد کہاں ہو؟ ماں کی عظمت اور ماں کی اہمیت کا اندازہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نماز کے لیے کھڑا ہو چکا ہوتا، میں نیت باندھ چکا ہوتا، میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور میری امی مجھے آواز دیتی، اے محمد کہاں ہو؟ اے بیٹے کہاں ہو؟ تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت کرتا، میں ماں کی خدمت زیادہ ترجیح دیتا۔ اس کے اندر تشریح ہے، تفسیر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ماں کی عظمت کیا ہو سکتی ہے، ماں کا احترام کتنا کرنا چاہیے، ماں کا حق ہمارے اوپر کتنا ہے، اس کو آپ نے واضح فرمایا کہ نماز کی حالت میں بھی اگر ماں آواز دے
اور ماں کو واقعتاً خدمت کی ضرورت ہو، ماں کسی بھی طرح سے آپ کی خدمت کی محتاج ہو، تو آپ ماں کی آواز پر لبیک کہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ قضا کی جا سکتی ہے، لیکن ماں نے اگر آواز دی ہے تو ماں کی خدمت کے لیے کوئی اور نہیں ہے، لہذا آپ کو ماں کی خدمت میں لبیک کہنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، ماں کا بڑا حق ہے اولاد کے اوپر، بڑی محنتوں سے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، اپنے پیٹ کے اندر پالتی ہے، پیٹ سے باہر آنے کے بعد پرورش کے مرحلے میں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اور نہ جانے اپنے دل میں کیا کیا خواب سجاتی ہے اپنے بچے کے سلسلے میں۔ اس لیے وہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے جن کو ماں باپ ملے ہوئے ہیں اور زندگی میں صحیح سلامت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت ان کے گھر میں عطا فرما دیا ہے۔ تو ماں باپ یہ ہمارے لیے جنت ہیں، ہم ان کی خدمت کر کے، ہم ان کی اطاعت کر کے جنت کما سکتے ہیں، جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے خدا نخواستہ ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کی حق تلفی کی، تو یہی جنت کے جو خزانے تھے اللہ تعالیٰ ان کی ناراضگی میں جہنم میں ڈالے گا، اللہ کی ناراضگی ملے گی۔ تو اس لیے اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، جیسی آپ خدمت کریں گے اپنے والدین کی، آپ کے بچے اسی طرح سے آپ کی خدمت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کے لیے بیچ کا دروازہ ہے، جنت کا بیچ دروازہ ہے۔ تو جنت میں اگر داخل ہونا ہے تو دروازے سے داخل ہوں گے، تو دروازہ اگر صحیح سالم رہا، دروازہ کھلا رہا تو جنت میں جا سکتے ہیں، اور اگر دروازہ بند رہا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری عبادت اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے جب ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہوں، ماں باپ ہم سے راضی ہوں۔ تو اپنی زندگی ہی میں اپنے ماں باپ کو خوش کریں۔ انتقال کے بعد ہم ان کو کیا خوش کر سکتے ہیں؟ انتقال کے بعد کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے راضی کر سکتا ہے؟ میرے دوستو، زندگی میں بھی یہ ہمارے لیے اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہیں۔ ماں باپ کو راضی رکھو گے، اللہ راضی ہوگا۔ اور ان کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد، اگر کسی کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھولا رکھا ہے، یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں نافرمانی کی ہے تو پھر اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرو، اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ احسان سلوک کرو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں فرما بردار بندوں میں، فرما بردار اور نیک صالح اولاد میں شامل کرے گا۔ تو یہ بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں بھی موقع دیا ہے، اور انتقال کے بعد بھی ہم چاہیں تو اپنے والدین کے لیے فرما بردار بن سکتے ہیں۔ اس لیے والدین کی خدمت کریں۔ آج کل بڑی شکایتیں آتی ہیں کہ شادی کے کچھ ہی مہینے کے بعد یا کچھ ہی سالوں کے بعد اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، بیمار ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے، کبھی ان کی خدمت نہیں کرتے۔ میرے دوستو، یاد رکھو، اگر کسی کی ماں درد سے، اگر کسی کی ماں اپنے بیٹے کی وجہ سے تڑپ کر اپنی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بہا دے تو یہی آنسو کا ایک قطرہ تمہارے لیے سیلاب بن کر تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے، ماں باپ کے دل سے جو آہ نکلتی ہے سیدھے عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کے اللہ کے دربار میں پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایک لا الہ الا اللہ جب اللہ کا بندہ کوئی پڑھتا ہے سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، اور دوسرا ماں باپ کی دعا بیٹے کے لیے،
ماں باپ اگر دعا کر دیں درمیان میں اس دعا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر ماں باپ اولاد کی بھلائی کی دعا کر دے، ماں باپ اگر بچے کی ترقی کی دعا کر دے، خوشحالی کی دعا کر دے، صحت کی دعا کر دے، کاروبار میں برکت کی دعا کر دے، یہ دعا بیچ میں کہیں نہیں رک سکتی، اللہ کے دربار تک پہنچتی ہے۔ اور اس کے الٹا اگر کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کی تباہی کی دعا کر دے، اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی ناراضگی کی دعا کر دے، اللہ تعالیٰ بھی اس آہ کو لوٹاتا نہیں اور اس آہ کو واپس نہیں کرتا۔ اگر ماں باپ ناراض ہو کر اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کر دے تو پھر اس کی تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کی دربار میں بارگاہ میں وہ دعا بد دعا فوراً پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیں اگر ترقی چاہیے، اگر ہمیں خوشحالی چاہیے تو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ہر شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ شادی کے بعد اپنا گھر الگ بسا لینا منع نہیں ہے، شادی کے بعد اپنی بیوی کو الگ گھر دے دینا یہ جائز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ماں باپ کو بس بے سہارا چھوڑ دیا جائے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آج کا ماحول کتنا سنگین ہو گیا ہے، لوگوں کے دل سے نرمی کیسے چلی گئی ہے۔ ایک شخص نے مقدمہ دائر کیا، عدالت میں جا کر اس نے مقدمہ دائر کیا، کمپلین کیا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہوں کہ وہ بیٹا مجھے خرچے کے لیے پیسہ نہیں دیتا۔ تو جج نے باپ اور بیٹے دونوں کو بلایا اور باپ سے پوچھا کہ اے صاحب، آپ کے بیٹے سے کتنا میں معاوضہ دلاؤں، کتنا میں ماہانہ خرچہ دلاؤں؟ آپ کو مہینے کا خرچہ نہیں دے رہا ہے، کتنے سال سے نہیں دے رہا ہے وہ بھی دلاؤں گا، اور مہینے کا کتنا خرچ ہے وہ بھی دلاؤں گا۔ وہ صاحب زمیندار تھے، مالدار تھے، ان کو اپنے بیٹے سے پیسے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی باپ نے کہا کہ مجھے مہینے کا 100 روپیہ چاہیے مثال کے طور پر۔ تو جج پریشان ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ صاحب آپ تو بہت مالدار ہیں، آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر پیسے کی ضرورت بھی تھی تو کچھ زیادہ آپ مانگتے، 100 روپے مہینے کا یہ تو بہت کم ہے۔ تو اس باپ نے کہا کہ صاحب مجھے حقیقت میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ہر مہینہ کم سے کم اپنے بچے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب مجھے پیسہ دے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اور ہماری نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، ہمارے دل میں خوشی ہوگی کہ کم سے کم بیٹا مجھ سے ملاقات کے لیے تو آیا ہے۔ یعنی اب لوگ سارا وقت اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، سارا وقت اپنے فرینڈ سرکل میں دیتے ہیں، دیگر ضروریات میں لگاتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے باپ نے یہ مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ ہر مہینے یہ بیٹا میرے پاس آئے، ملاقات کرے، 2 منٹ بیٹھے تاکہ میرے دل میں سکون حاصل ہو۔ تو میرے دوستو، کوئی باپ اگر اتنا تڑپ رہا ہے آپ کے لیے، اپنے بچے کے لیے، تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ تم گھنٹوں گھنٹوں اپنے دوست احباب سے بات کرتے ہو، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہو، لیکن اگر تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، تو تمہاری زندگی کبھی نہ کبھی تباہ و برباد ہو کر رہے گی۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں۔ اگر ماں باپ خوش ہوں گے انشاءاللہ خوشحالی آ جائے گی خود بخود، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تم خوشحالی کو خرید کر نہیں لا سکتے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، اپنے ماں باپ کا جو حق ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق وہ آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، یہ دنیا، اس دنیا سے ہم چاہیں تو اللہ کی رضامندی حاصل کر لیں
اور اگر آپ چاہیں تو اس دنیا سے جہنم خرید لیں۔ یہ جو مال ہے، یہ مال اتنا برا نہیں ہے۔ دنیا جو کہا جاتا ہے کہ دنیا یہ فتنہ ہے، تو ہر شخص کے لیے فتنہ نہیں ہے۔ جو دنیا کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا اس کے لیے خوشحالی ہے، اللہ کی رضامندی ہے، جنت ہے۔ لیکن جو دنیا کا غلط استعمال کرے گا اس کے لیے یہ تباہی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور جہنم اس کا آخری مقام ہوگا۔ تو دنیا یا تو جنت کمانے کا ذریعہ ہے یا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو دنیا کو آپ صحیح استعمال کریں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مرنے کے وقت میں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال عقل مند آدمی کو دیا جائے، میرے مرنے کے بعد سارا مال، اس کی اولاد نہیں تھی، تو میرے مرنے کے بعد یہ سارا مال کس کو دیا جائے؟ جو عقل مند ہے ان کو دیا جائے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ فتویٰ دوں گا کہ جو زاہد ہے اس کو یہ مال دیا جائے۔ زاہد کس کو کہتے ہیں؟ زاہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کرنے والے کو، دنیا سے جو بے نیاز ہو جائے، دنیا سے بے پرواہ ہو جائے، دنیا جس کے دل میں نہ گھر کر سکے، دنیا جس کے دل میں محبت پیدا نہ کر سکے، دنیا جس کو غافل نہ کر سکے، وہ زاہد ہے۔ اللہ والے مالدار بھی ہوتے تھے لیکن زاہد ہوتے تھے، ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک بادشاہ کسی راستے میں جاتے ہوئے ایک آبادی سے گزر رہے تھے، تو ایک اللہ والے کا مکان ملا، تو وہ اللہ والے اپنے گھر سے باہر نکل کر چارپائی بچھا کر اپنے پاؤں کو لمبا کر کے لیٹے ہوئے ہیں، اور بادشاہ کا قافلہ گزر رہا ہے۔ بادشاہ کا قافلہ لاہو لشکر کے ساتھ اور ڈھول باجے کے ساتھ گزر رہا ہے۔ لوگ ان کے استقبال کے لیے دور دور سے آ رہے ہیں، لائنیں لگا کر ہیں ایک زیارت کے لیے۔ لیکن بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس محلے میں ایک ایسا بوڑھا آدمی ہے جو پاؤں ہماری طرف پھیلا کر لیٹا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید غریب ہے، بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، تو اپنے نوکر سے، ملازم سے کہا کہ اس فقیر کو جا کر یہ پیسہ دے دو، اس کے کام آئے گا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، جب سے میں نے تمہارے سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا چھوڑ دیا، جب سے میں نے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا، ہم نے پاؤں پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ کسی کے سامنے دنیا کے لیے ہاتھ پھیلانا یہ ذلت کا سبب ہے۔ دنیا ایک ہاتھ کا میل ہے، آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل کسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو دنیا جمع کرنا یہ برا نہیں ہے، دنیا کمانا برا نہیں ہے، لیکن اس دنیا کو دل میں بسانا برا ہے، دل کی محبت میں پیدا ہو جانا برا ہے، اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دینا یہ برا ہے۔ تو مال اللہ والے بھی کماتے تھے، اللہ والے کے پاس بھی آتا تھا، لیکن جیسے آتا تھا ویسے خرچ ہو جاتا تھا، وہ جمع کر نہیں رکھتے تھے، وہ دل میں نہیں بساتے تھے۔ حضرت بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مالدار تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت مالدار تھے۔ یہ وقت کے امام گزرے ہیں، مالدار ہونے کے باوجود دنیا ان کے دل میں گھر نہیں کر سکی، ان کو ذکر سے غافل نہیں کر سکی۔ تو دنیا برتنے کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ دنیا کو دل میں بسنے نہ دیں، ورنہ جس کے دل میں دنیا بستی ہے ایک دن یہ دنیا اس کو ڈستی ہے، اور دنیا نے اگر ڈس لیا تو پھر وہ پانی پینے کی بھی مہلت نہیں دیتی۔ دنیا اتنی خطرناک ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مال آنے سے
بھائیوں میں دشمنی ہے، باپ بیٹے میں دشمنی ہے، بہنوں میں دشمنی ہے۔ جب تک مال نہیں تھا ایک دوسرے سے سلام کلام تھا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا، ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہونا تھا۔ لیکن جب سے مال آیا دشمنی آ گئی، عداوت آ گئی، ضد آ گئی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جنون آ گیا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، اس کو اگر آپ برتنا جانتے ہیں تو آپ برت لیں، استعمال کر لیں، لیکن اس دنیا کو دل میں نہ بساؤ۔ اور اس کو ہمارے علماء مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھو کشتی پانی پر چلتی ہے، کشتی پانی پر تیرتی ہے، تو پانی یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کشتی ہے، اور دنیا اگر کشتی کے نیچے ہے، ہمارے پاؤں کے نیچے ہے دنیا، تو آپ تیرتے جائیں گے تیرتے جائیں گے۔ لیکن یہ دنیا اگر کشتی کے اندر آ جائے، انسان کے اندر آ جائے دنیا، تو کشتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ تو ہمیں کشتی سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر کشتی آپ کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے تو آپ کے اندر پانی نہیں آنا چاہیے، پانی آپ کے نیچے رہنا چاہیے۔ اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح انسان دنیا کو اپنے نیچے رکھے، اپنے دل میں بسنے نہ دے۔ دنیا اگر دل کے اندر بس گئی تو آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے دوستو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، دنیا کی لالچ میں آ کر ماں باپ کو نہ ٹھکرائیں، کاروبار کی لالچ میں آ کر اپنے دوست احباب کو نہ ٹھکرائیں، اپنے پڑوس کو نہ ٹھکرائیں۔ جن کے جو حقوق ہیں وہ حقوق آپ انجام دیتے رہیں، انشاءاللہ خوشحالی خود بخود آئے گی، خود بخود آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ ورنہ پھر آپ یہاں وہاں آپ تعویذوں کے چکر میں پڑے رہیں گے، سکون آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر کوئی آپ کے لوٹنے کے فراق میں ہے، انتظار میں ہے۔ آپ اپنی بے برکتی اور اپنی بے روزگاری کی شکایت دوسروں سے کریں گے تو وہ آپ کے کاروبار کو چلا نہیں دے گا۔ خوش اخلاقی ہمارے کاروبار کو چلاتی ہے۔ خوش اخلاق بنیں، حسن اخلاق پیدا کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، اللہ کی طرف سے برکتیں اتریں گی۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔